بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 یہ دو آیات تلاوت کیے ہیں. معزز سامعین کرام، ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ڈھیر ساری نصیحتیں بیان فرمائی. نصیحتیں نہیں بلکہ ان دونوں آیات کے اندر وہ باتیں ہیں کہ اگر ان باتوں کو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے تو اس کی پوری زندگی پرسکون ہو جائے. زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چین و سکون کا انبار لگا دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے وہ آدمی ہمکنار ہو جائے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور انسان کی فطرت کے بالکل قریب والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کی چاہتوں کو، اس کے نفسانی خواہشات کو مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے. انسانی جو چاہتے ہیں اس کو مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے. انسان کے دلوں کے اندر چاہت ڈال دی گئی ہے. کس چیز کی چاہت ڈال دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کی چاہت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے فرمایا مزید کہ بیٹوں کی چاہت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سونے چاندی کے ڈھیر دولت کے انبار کی چاہت، گھوڑے جو عمدہ قسم کے ہیں اس کی چاہت، اور کھیتیوں کی چاہت، اور اسی طرح سے مویشی جانوروں کی چاہت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے بیان فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں. اور آگے مزید فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. معزز سامعین کرام، یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس کی چاہت انسان کے دلوں میں ہے. جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی، چاہے عورت ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے اسی طرح سے مال و دولت کا ڈھیر ہو، اسی طرح سے اس کے عمدہ سواریاں ہوں، یا پھر اسی طرح سے اس کے مویشی جانور ہو، یا اس کی زمین اور کھیتیاں ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانی زندگی میں انسان کے دلوں کے اندر ان چیزوں کی بڑی چاہت ہوتی ہے، اور عورتوں کی چاہت کو خصوصی طور پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتلایا کہ اگر عورتوں کی چاہت ہوس کی حد تک ہے تو یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والا ہے. کیونکہ عورتوں کے تعلق سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. صحیح البخاری کتاب النکاح کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی اضر علی الرجال من ما ترکت بعدی، میں نے اپنے بعد جو کچھ چھوڑا ہے میری امت کے اوپر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نقصان دے تو مرد کے لیے عورت. کیونکہ عورتوں کی ہوس اگر انسان کے دلوں کے اندر جگ گئی تو پھر وہ انسان تباہی و بربادی کے دہانے پر چلا جائے گا. لیکن اگر عورتوں کی چاہت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، میں بھی شادیاں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت اولاد ہونی چاہیے. تو اگر یہ چاہت ہے تو پھر یہ چاہت بڑی اچھی ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جن کی بیویاں زیادہ ہوں گی. زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ 4 3 2، 4 سے زیادہ نہیں، کیونکہ 4 بیک وقت رکھ سکتے ہیں. جن کی بیویاں زیادہ ہوں گی وہ زیادہ خیر و بھلائی والے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، صحیح مسلم کتاب الرضا کی روایت ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چاہت کا اظہار کیا. سنن نسائی کتاب عشرت النساء کی روایت ہے، باب حب النساء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور خوشبو مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے. سامعین کرام، اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو پھر عورتوں کی چاہت اگر شادی بیاہ کے لیے ہو، یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ہو، یا اپنی عفت و پاک دامنی کے لیے ہو، تو یقینی طور پر یہ بہترین عمل ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے اور یہی پسندیدہ عمل ہے. اور اس چیز کی اگر بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. اس میں انسان کو اعتدال لانا ہے. معزز سامعین کرام، بیٹے انسان کو کیوں چاہیے؟ بیٹے انسان کو چاہنے کی دو وجہ ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں آپ دیکھیں گے. انسان دو وجہوں سے بیٹے چاہتے ہیں. بعض لوگوں کو بیٹے اس لیے چاہیے کہ بیٹا ہمارا ہو، ہمارے بازو میں کھڑا ہو، ہمارا سہارا بنے. لوگ دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو ان کو کئی بیٹے ہیں، فخر ہو، غرور ہو. ہمارے چار چار لاٹھی ہیں جو کبھی بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ سوچ کر کے بیٹے کی چاہت ہے تو یہ بہت ہی بدترین چیز ہے. اور اگر بیٹی کی چاہت یہ سوچ کر کے ہے کہ نسل انسانی میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ایسے افراد کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے والی ہو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے والی ہو، تقوی اختیار کرنے والی ہو، دین متین کی حفاظت کرنے والی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنے والی ہو. اگر یہ سوچ کر کے بیٹوں کی چاہت ہے، اولاد کی چاہت ہے، تو یقینی طور پر یہ بہت ہی قابل تعریف چیز ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں امت کی کثرت کی وجہ سے لوگوں پر فخر کر سکوں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. دیکھیے، قناطیر قنطار کی جمع ہے. قنطار کا مطلب آتا ہے خزانہ. حالانکہ اس سلسلے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مال و دولت اور سونے چاندی کا جو ڈھیر ہوتا ہے اس کو قنطار کہتے ہیں. اب دیکھیے، اس کی بھی چاہت انسان کے لیے. انسان اگر آج 1 لاکھ روپے کا مالک ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کل وہ 2 لاکھ کا مالک ہو جائے. اگر 1 کروڑ کا مالک ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ 2 کروڑ کا مالک ہو جائے. اگر اس کے پاس سونے کی 1 وادی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی ہو جائے. تو دیکھیے، چاہت میں بھی اعتدال ہونی چاہیے. اگر مال و دولت کی چاہت اس بنیاد پر ہے کہ دولت آئے گا، دولت والے کہلائیں گے، لوگ کہیں گے کہ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، خوب اکڑ کر کے زندگی گزاریں گے، لوگوں کے اوپر جم کر کے رہیں گے. اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت ہی بدترین چیز ہے. اور اگر اس لیے انسان پیسہ چاہتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھے سے گزرے گی، کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، مزید 4-5 ایسے غریب مسکین ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے، تو یقینی طور پر یہ قابل تعریف چیز ہے. یہ قابل تعریف چیز ہے. اللہ نے کہا کہ ان کی محبتوں کو سجا دیا گیا ہے. مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والخیل المسومہ، عمدہ گھوڑے. خیل المسومہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ موٹے تازے چرنے والے بہترین گھوڑے، اس کی بھی چاہت. ابھی ہمارے ہاں گھوڑے نہیں لیکن سواریاں ہیں، اچھی سواری ہو، بہترین CBG ایکسٹریم ہونا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کے اور جو دوسری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی ہوتی ہے، اس کی بھی چاہت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے دے رکھا ہے، اسی لیے چاہت ہے. تو اگر اس کی چاہت اس لیے ہے کہ اس کی نمائش ہو، اس پر آرام و آشائش ہو، سکون ہو، اور اس سلسلے میں دوسرا مسئلہ نہیں ہے اور آدمی بس اسی میں مگن ہے، تو یہ قابل تعریف نہیں. دیکھیے، سواری اور گھوڑے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا خلاصہ ہے کہ گھوڑے 3 طرح سے پالے جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی گھوڑا اس لیے پالتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ملے گا اس کے اوپر سوار ہو کر کے نکلیں گے، تو یقینی طور پر یہ قابل تعریف ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. دوسرا کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنی میں گھوڑا پالنا، تو یہ گناہ کی بات ہے. لیکن ایک آدمی گھوڑا اس لیے پالتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، تاکہ گھوڑے کی نسل کی بقا ہو. تو ایسی صورت میں یہ جو سواری ہے یہ اپنے مالک کے لیے سطر پوشی کا کام دیتی ہے. صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ والخیل المسومہ،
اور ایسا گھوڑا جو عمدہ ہو اس کی بھی چاہت ہے، اور اگر اعتدال کے اندر ہے تو یہ بھی بہترین ہے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا والانعام والحرث، اور چوپائے جانور اور کھیتیاں، اس کی بھی چاہت اعتدال کے ساتھ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو کوئی حرج کی بات نہیں، غریبوں مسکینوں محتاجوں کے مدد و تعاون کے لیے ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مزید اجر و ثواب ہے۔ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس سے آگے بڑھے اور ہوس کی شکل اختیار کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ دیکھیے دنیاوی زندگی کا سامان جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ بجگہ استعمال فرماتے ہیں اور نازل فرمائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، کیونکہ اگرچہ اس کے اندر اٹریکشن ہے، کیونکہ اگرچہ اس کے اندر زیبائش ہے، رعنائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ کبھی بھی انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والی، اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کو خصوصی طور پر مخاطب کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے لوگوں کو، قل آپ کہیے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہے کیا اس سے بھی بہترین چیز میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی دیوانے نہیں ہو گئے تھے جنت کے لیے، ایسے ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا ان تمام چیزوں سے بھی بہترین چیز میں تم کو نہ بتلا دوں؟ جو دنیا کی رہنائی ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، خوبصورتی ہے، اور اس کے اندر آرام و آشائش ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز میں تم کو نہ بتلا دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہٹ کر کے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی کے رستے کو دیکھنے والے ہیں، للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ نہریں بہ رہی کیا مطلب؟ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں۔ یہ دنیا والی شراب، غلیظ شراب نہیں، ایسا شراب کہ جس کو ایک قطرہ پی لے تو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکے کہ ایسا میں نے کبھی سوچا بھی تھا۔ صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتوں والی نہریں ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمت کو کبھی کسی کے آگے دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی کسی کے کان نے سنا بھی نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے، کیسی نعمتیں ہیں، کبھی کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابھی دنیا میں شفٹنگ ہوگی، ہم لوگ جو کرایہ دار ہیں آج جس گھر میں ہیں ممکن ہے کہ 2 سال کے بعد وہ گھر چھوڑنا پڑے گا، اور جن لوگوں کا اپنا خاص گھر ہے ان کو بھی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑ جائے، کب ان کو یہ دنیا چھوڑنا پڑ جائے، تو یہ کرائے کا گھر ہے، یہ دنیا یہاں سے شفٹنگ ہے، یہاں کبھی بھی انسان ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کسی کو بھی ہمیشگی نہیں ملی ہے۔ آدم سے لے کر کے اب تک جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی آئیں گے سب کو شفٹ ہونا ہے، لیکن رب کے نزدیک جو باغ ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جس میں بے شمار نعمتیں ہیں، وہاں سے کبھی بھی شفٹنگ نہیں ہے، کبھی بھی شفٹنگ نہیں ہے۔ جو جگہ مل گیا وہ اس کی جگہ ہے، اور اس کے بعد آرام و آشائش کی زندگی ابد الآباد تک رہے گی۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور صرف رہیں گے نہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگ سعودی عرب رہ کر کے آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، کیسی پریشانی ہوتی ہے،
بڑی وحشت ہوتی ہے، بار بار فون لگاتے رہتے ہیں، بیوی بچوں سے بات کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنگل رہتا ہے آدمی، بڑی وحشت ہوتی ہے. لیکن جنت میں جب جنتیوں کو ان کا مقام دے دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ خوشی خوشی لطف اندوز زندگی بسر کریں گے، لطف اندوز زندگی. ایسی پاکیزہ بیویاں کہ دنیا والی بیویاں نہیں ہوں گی کہ جن کو دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، نہیں، بالکل پاک صاف، شاف و شفاف، لؤلؤ مکنون، ایسا موتی جو بالکل سیپی کے اندر ہے، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کسی نے چھوا نہیں ہے. ازواج مطہرہ، بالکل پاکیزہ بیویاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ نعمتیں ایک طرف، ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ التوبہ میں کہا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ جب راضی ہو جائے گا تو انسان کو کسی دوسرے نعمت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اللہ کی رضامندی کی جو لذت ہے جنتی جس دن پائیں گے، کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑی نعمت تو نے کبھی بھی ہم کو نہیں دی. ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ملے گی. اور اللہ آگے مزید فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، جو نعمتوں کے حقدار ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو نعمتوں سے جان چھڑا کر کے اس فانی اور بیکار دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. معزز سامعین کرام، اس صورت کے اندر ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں جو رب العالمین نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی. انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آنے والے دروس میں ہم اپنے وقت پر پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.